السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارے یہاں سے ہے۔ کل ہم نے آپ کو 46واں سبق پڑھایا تھا، اب ہم آپ کو 47واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنگل اور چاندنی رات۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ جنگل اور چاندنی رات۔ وہ سنسان جنگل، وہ نور قمر، وہ براق سا ہر طرف دشت و در۔ نور قمر کہتے ہیں چاند کو، یعنی کہ چاند کا نور، اور براق کہتے ہیں چمکدار کو۔ دشت و در کہتے ہیں آبادی و جنگل۔ وہ براق سا ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت۔ درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے۔ خس کہتے ہیں سوکھی گھاس کو، خس و خار سوکھی گھاس کو سارے جھمکتے ہوئے۔ درختوں کے سائے سے مہ کا ظہور، درختوں کے سائے سے مہ کا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ نظر جو کہ پڑتی تھی بوٹی جڑی، نظر جو کہ پڑتی تھی بوٹی جڑی، سو و عالم وجد میں تھی کھڑی، سو و عالم وجد میں تھی کھڑی۔ وجد کہتے ہیں بے خودی، کسے کہتے ہیں؟ بے خودی کو وجد کہتے ہیں۔ درختوں سے لگ لگ کے باد صبا، درختوں سے لگ لگ کے باد صبا، لگی بولنے وجد میں واہ واہ، لگی بولنے وجد میں واہ واہ۔ یہ دیکھیے کچھ لفظ ان کا معنی ہم آپ کو بتلا دیں۔ دیکھیے کس لفظ کیا معنی ہے۔ قمر، قمر کا معنی چاند، کیا معنی ہے؟ چاند۔ براق چمکدار، کیا معنی ہے؟ چمکدار۔ دشت و در آبادی و جنگل، دشت و در کے معنی کیا معنی ہے؟ آبادی و جنگل۔ خس سوکھی گھاس، خس کیا معنی ہے؟ سوکھی گھاس۔ وجد، وجد کے معنی بے خودی، کیا معنی ہے؟ بے خودی۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھے اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔